یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، رہے گا دین محمد، رہے گا نام حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الخدا والسفينة النجاة۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کا مہینہ جس کا ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور بہت ارادہ کوششیں عزاخانہ تیار کرتے ہیں، مگر اتنی ہی تیزی سے یہ مہینہ بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگتا ہے۔ تیسری محرم کا دن اور چوتھی جو ہے وہ رات آ گئی، چند دن کا مہمان ہے سیدہ طلال، اور یقیناً آپ اسی خلوص کے ساتھ آتے ہیں اور یہی پرسہ دینے آتے ہیں، کیونکہ بہرحال کربلا یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، خیمے لگ چکے ہیں، نہیں پتہ بچوں کو کہ اب کون کب تک زندہ رہے گا۔ شاید وہ بچے کہ جو ابھی اپنے بڑوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں گے بعد میں بھی، لیکن شاید نیزوں پہ صرف سر نظر آئے گا۔ یہ محرم جو ہے وہ یہ اس غم کی کیفیت کو جو لاتا ہے، یہ شرط ہے عزیزان محترم، یعنی کہ وارد ہونے کی شرط یہی ہے، یہاں گریہ بخا کے ساتھ آؤ اور یقیناً اپنے آپ کو صاف کرو۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو شکل بناؤ، اور پھر بھی اگر مشکل ہے، یعنی ہو سکتا ہے انسان بولے کہ میرا دل نرم نہیں ہے، تو آؤ، یہی دل نرم ہوگا، یہی ہے جو بچائے گا، یہی ہے جو سفینۃ النجات ہے۔ روایات میں ہے کہ سارے ائمہ علیہ السلام سفینۃ النجات ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے تیز کشتی ہے،
سب سے تیزی سے نجات دینے والے ہیں. بہرحال ہم بھی اسی لیے آتے ہیں کہ بہرحال پورے سال خطائیں غلطیاں کوشش تو کرتا ہے آدمی، ماہ رجب، شعبان، رمضان، عرفہ، عبادتیں جو ہو سکتی ہیں کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو بہت تیزی سے کمال پہ لے کے جا سکتا ہے. اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال امام کے اصحاب ہیں. جو امام کے اصحاب تھے، مطلب ان میں سے آپ کتنی شخصیتیں جو رستے میں ملی امام کو، وہ کوئی بہت مشہور لوگ نہیں تھے. یعنی ان میں سے جو رستے میں کوئی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قبیلے کا سردار تھا، کوئی تھا، جیسے وہاب ابن کلبی مسیح تھا، کرسچن تھا، اس دن وہ مشہور نہیں تھا. جون غلام ہے، لیکن کیسے امام نے ان کو چنا، ان کا انتخاب کیا. تو اس زمانے میں ان سب کو ہر کوئی تو نہیں جانتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا. ابھی آپ 72 کے نام لے لیں، ہمیں بھی یاد نہیں ہوں گے. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بولا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ انسان، لیکن بہرحال بعض دوستوں کو میں نے دیکھا پورے نام یاد ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. ان کی زندگی کے بارے میں کتابیں ہم نے بھی جمع کی، لیکن ظاہر ہے سب کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشنز نہیں ہیں سوائے چند کے علاوہ، تھوڑی انفارمیشنز ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے تھے، مگر امام نے کیا بنا دیا. یعنی آج آپ نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد اصحاب کو سلام کرتے ہیں. یعنی ایسا راستہ کریٹ کر دیا انہوں نے قیامت تک کا. اگر یہ کربلا کا راستہ نہیں ہوتا تو آپ اور ہم کیا ان حرموں کی حفاظت کر سکتے تھے؟ یہ انہوں نے راستہ دیا کہ جیسے ظاہر میں امام کی حفاظت کے لیے قربان ہوئے ہو، حرم کے لیے بھی آ کے قربان ہو. راستہ انہوں نے دیا ہے. اور شہدائے کربلا کا راستہ، دعاؤں کی تمنا، انہی کے راستے پہ مریں، انہی کے راستے پہ چلیں. یعنی ایک ایسی چیز کو کریٹ کیا ہے حسین نے کہ قیامت تک اپنے اندر ظرفیت رکھتی ہے کہ پورے عالم کو کھینچ لے. نہیں کھینچے. کیوں؟ کیونکہ عاشورہ کا جو واقعہ ہے، یہ جو کربلا امام نے کریٹ کی ہے، یہ دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اس گھر میں داخل ہو. خوب ظاہر ہے داخل کی شرط تھی. شرط ایسی نہیں تھی کہ تمہاری قبیلہ یہ ہو، تمہارا یہ ہو، تمہارا وہ ہو، تم بہت خواص ہو. نہیں، شرط تو وہ ہے کہ بس اپنا بذل دے سکتے ہو، خون دے سکتے ہو. یہ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہو تو آؤ. کیسے جمع کیا امام نے واقعاً. یعنی جب آپ تھوڑا ان کا مطالعہ کریں، کہ اگر ہمیں توفیق ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے تھے. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو سب کچھ جانتے تھے، دیکھتے تھے. بعض کو امام نے خود خط لکھے، نہیں آئے، رہ گئے. جنہوں نے خود امام کو بلایا ان میں سے کتنے لوگ آئے؟ کچھ رستے میں معجزے دیکھ رہے ہیں امام کے. امام نے کو دیکھا امام کنواں سوکھ گیا ہے، پانی نہیں ہے. امام نے لاب دین دیا، پانی آ گیا. کڑوے شیریں ہو گیا کڑواہٹ سے، کہ دعا دی تو امام نے بولا چلو. مولا میرا گھوڑا لے لے، میری تلوار لے لے. یعنی آج کل گھوڑا اور تلوار کیا ہے؟ آج کل گھوڑا تلوار کیا ہے؟ اس زمانے میں وہی اثاثہ تھا. آج ہم کہتے ہیں نظر و نیاز دے دیں گے، ہیلپ کر دیں گے فائنینشلی. یہی ہے نا کہ میں ہیلپ کر دوں، میں ڈونیشن دے دوں، میں یہ کر دوں. بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. خود آپ کیا کریں گے؟ مولانا صاحب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی کر سکتا ہوں. نہیں عزیزان محترم، خوب بعض جگہوں پر وجود دینا پڑتا ہے. وجود دیں. جب وجود دیں گے تو آپ کا مال، آپ کی چیزیں، آپ کی دولت، آپ کی ہر چیز امام کی ہے. وہاں اس نے مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اپنی چیز دے رہا ہے کہ مولا یہ لے جائے. مولا نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. تو امام کو خزانوں کی کمی تھوڑی تھی. مجھے مولا نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. مگر میں نہیں آ سکتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنا، اور یہی پریکٹس ہے جانے محترم. صرف کربلا کو یاد کرنا، ذکر کرنا، اور مجلس اگر ظہور کی طرف نہ لے کے جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر
اور انشاءاللہ کہ امام کا ظہور ہو اور امام ہم سے بولے آؤ تیار ہو، مولا میں تو ڈونیشن دے سکتا ہوں، چندہ دے سکتا ہوں، کنسٹرکشن کروا دوں گا، یا مثلاً میں گاڑی دے دوں گا آپ کو. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، یہ چاہیے، اچھی بات ہے بھرا، لیکن یہ دے دوں گا مولانا وہ میں نہیں آ سکتا کیوں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے. یعنی اچھا یہ ابھی آپ سوچو یار تو مسئلہ نہیں ہے، ماما آئیں گے تو ہم سب چھوڑ دیں گے، ہوتا ہے نا ذہن میں تو ہے بھی سب چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایسے تھوڑی چھوڑا جائے گا. کتنے لوگ تھے تاریخ میں جو یہ دعویٰ کرتے تھے. نجف کے ایک عالم دین تھے، اپنے درس کے شروع میں امام زمانہ کا ذکر کرتے تھے. درس کے شروع میں ایک دن ان کا شاگرد جو کہ خود وہ بھی عالم تھے، وہ پہنچے طالب علم، دیکھا کہ استاد پریشان ہے. کہا استاد پریشان لگ رہے ہیں چہرے سے. کہا امتحان ہوا میں فیل ہو گیا. کہا آپ تو استاد ہیں، آپ کا کس چیز کا امتحان؟ کہا میں رات کو خواب میں دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں آئے ہیں. تو مجھے جب یہ سوچ میں نے کہا شور ہو رہا ہے، آوازیں، تو میں نے بڑا اپنا لباس پہنا. اچھا میں باہر نکلا تو لوگ جا رہے ہیں جوک در جوک جہاں امام ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے ٹکرے مارتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے لباس کے اوپر سے پاؤں رکھ دیا جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے لوگ احترام ہی نہیں کر رہے، میں اتنا بڑا استاد ہوں. کہتے میں بڑی مشکل سے امام تک پہنچا اور پھر میں نے امام کے قریب جا کر کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا یہاں پہ. یعنی بعض اوقات انسان اپنی نفس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. واقعی یعنی یہی تو مشکل ہے جو نہیں ہو پا رہا معاملہ، یہی تو رکاوٹ ہے، ورنہ اور کیا رکاوٹ ہے. مطلب 313 کو بہت بڑی فگر ہے، لیکن ایک بھی عزیزان محترم ہم نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں اس ٹاپک پہ، بہت پڑھتے ہیں اور توفیق الہی ہے. مطلب خود امام چاہتے ہیں تو امام کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتا کوئی امام کا ذکر. لیکن حالت جو ہے نا وہ خراب رہتی ہے کہ اتنی گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ایک آدمی جتنی گفتگو کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوگا اس کا. یہ آسان نہیں ہے، واقعاً آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ دیکھو اس کو دیکھو، سعید کو دیکھو، زہر ابن کین کو دیکھو، کیسے ادھر ادھر دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، اصل تفکر دوسرے تھے، نظریات دوسرے تھے، اور بلایا آگے. تو یعنی آپشن ہے، چانس ہے، ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. عزیزان محترم یہی کوشش کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. اور ہمارا کیا کام ہے اور ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ کہ ہم یہاں سے اٹھیں، حسینی ہوں، اٹھیں تو مہدویت کے راستے پر چل رہے ہوں. کیونکہ کربلا جو ہے وہ ٹنل ہے، اس ٹنل سے گزر کر ظہور پہ پہنچنا ہے. اگر اس سے نہیں گزرے تو ظہور تک نہیں پہنچ سکتے. اصل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال امام کی جو ہمارا ٹاپک بھی بہرحال یہی ہے، خدا توفیق دے ہمیں، امام نگاہ کرم فرمائے ہمارے اوپر کہ ہم معرفت کو انہینس کریں اپنی، یعنی تھوڑا اس کو ایکسلریٹ کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. آج کل جوان بیٹھے ہوئے ظاہر ہے انہی کی مثال دینی پڑتی ہے. ابھی سافٹ ویئر نیا آ جائے تو فون میں نئی اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوتی ہیں. موبائل بھی سیاست چلاتے ہیں، اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں آپ کو. اب کچھ نئے جب اس کا ورژن آتا ہے تو موبائل اپ گریڈ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ بوٹ رینک پرانی ہو گئی ہے، اس کا کارڈ ہی اچھا نہیں ہے، اس میں میموری نہیں ہے، مجبوراً نیا فون لینا پڑتا ہے. یہ کارپوریٹ کا ہے، کارپوریٹ چل ہی اسی سے رہا ہے. ورنہ وہ جو موبائل دے رہا ہے یہ ساری چیزیں اس نے 5 سال پہلے بنا لی ہوتی ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کو دیتا ہے. آپ کو بھی یہ شوق ہوتا ہے وہ نیا لینا ہے، پہلے 2 کیمرے تھے اب 3 لگا دیے،
اگلا آئے گا 4 کیمروں کے ساتھ آئے گا، اب ہاتھ میں نہیں ہوگا، لوگ بولیں گے پرانا موبائل لے کے گھوم رہے ہو ابھی تک. تو یہ سائیکولوجیکل کوپریٹ کا گیم ہے ایکچولی. تو وہ یہی چلا رہی ہے ہمارے ساتھ. اب کیا ہے کہ اپ گریڈ کرنا ہے آپ کو، اگر آپ کو مارکیٹ میں رہنا ہے. کاموں کی نوعیت ایسی ہے کیونکہ اب یہ لگژری نہیں رہا. فون اب ضرورت بن گیا ہے یہ والا. پہلے لگژری تھا، یہ اب یہ نیڈ ہے آپ کی. جو لوگ ظاہر ہے کام کرتے ہیں، بہت سارے معاملے، اگر آپ یہ والا فون نہ ہو تو آپ اوبر کال نہیں کر سکتے. کہاں سے کریں گے آپ؟ ٹیکسی والے کے پاس نہ ہو وہ اوبر آپ کو جائیں کیسے؟ گوگل میپ نہ ہو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اب کراچی میں بھی پہلے لوگوں کو راستے سارے یاد ہوتے تھے، بھائی وہ لوکیشن بھیج دے. یعنی ہم بھی اتنے ماڈرن ہو گئے کہ گوگل ہی بتائے گا تو پہنچیں گے آپ کے پاس، ورنہ نہیں پہنچ سکتے مولانا آپ کے پاس. تو اب یہ اپ گریڈ کرنا ہے آپ کو. چھوٹی سی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، صبح شام ہے. تو ہم اتنے عرصے سے 1186 سال ہو گئے امام کو، آلموسٹ 86 یا 87. ہماری معرفت کتنی اپ گریڈ ہوئی. بولے مولانا ہم تو 1100 سال سے زندہ تھوڑی ہیں، وہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں. 25 بولوں گا تو خوش ہوں گے، تھوڑا اوپر بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو مطلب کم از کم 25-26 سال 23 سال 22 سال کے تو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بچپن سے مجلس سن رہے ہیں. چلے بچپن میں شعور نہیں تھا، جب سے بالغ ہوئے تب سے اس کو بھی چھوڑ دیں. 20 سال میں تو شعور آ ہی جاتا ہے کم از کم. 20 سال سے 25 سال 5 سال تو ہو گئے. 20 سال میں امام کیا تھے آپ کے لیے؟ 5 سال گزر گئے. آپ ہر سال 10 مجلس سے تو کم از کم سنتے ہوں گے، کم سے کم. زیادہ آپ جتنے بھی کر لیں، ماشاء اللہ 2 مہینے مجلسیں ہوتی ہیں آن لائن یہ وہ. پھر بھی میں منیمم پہ جاؤں 5 ملٹیپلائی بائی 5 بھی کر لیں، 50 تو بہترین مجلسیں سنی ہیں آپ نے. 10 کورس کے بعد تو آدمی فرینچ بولنا شروع ہو جاتا ہے، جرمن بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ، اور آپ ہر سال آپ گرو کر رہے ہیں، یعنی آپ کا شعور بڑھ رہا ہے، آپ کی دیکھنے کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، تو آپ گرو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. تو امام کی معرفت کتنی کھلی. تو یہ سوال ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے زیادہ محترم اس کے بارے میں. یعنی امام میرے لیے، جب میں 20 سال کا تھا تو امام میرے لیے کیا تھے؟ اب میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں 45 سال کا ہو گیا ہوں، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں. امام کیا ہے میرے لیے؟ کیا ہے امام؟ کتنا میرے لیے اوپن ہوا امام؟ کتنا میں امام تک پہنچا؟ فاصلہ کم ہوا ہے یا اصل مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے امام؟ مجہول ہے میرے لیے. عزیزان محترم، اصل مشکل یہی ہے. اصل کربلا جو ہے وہاں مسئلہ کیا تھا کہ لوگ نہیں سمجھ پائے. لوگ طواف کر رہے ہیں، امام احرام تو توڑ رہے ہیں، امام ہے نہیں، وہ طواف کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ امام جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حجت خدا ہے. کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے. اصل حقیقت اصل ہم لوگوں کا، میں اپنی بات کروں کیونکہ ہم لوگ بہت سی چیزیں اتنی سنتے ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. جیسے تقویٰ کا مفہوم ہے، تقویٰ اختیار کرو. ابھی پوچھ لو ڈیٹیل کسی تقویٰ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا. آپ کو نہیں، خدا نہ خواستہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ لائیو دیکھیں گے، آپ لوگ برا نہ مان جائیں. یعنی واقعی بعض اوقات مفہوم اتنا سادہ، اتنا سنتے ہیں کہ ہم ایلوبریٹ نہیں کر پاتے. امام کائنات کا امام ہے، یعنی کائنات کا امام ہے. اب کائنات کا امام ہے یعنی کیا؟ یعنی کائنات کیا ہے؟ زمین، صرف زمین ہے، صرف انجولی ہے، صرف جعفر طیار ہے، لکھنؤ ہے، نجف ہے، کوفہ؟ نہ، کائنات یعنی نہ صرف دنیا، جتنے بھی سیارے ستارے، یہ گلیکسی جو ہماری ایک ہے، یہ تو ایک ہے، پتہ نہیں اتنی کتنی گلیکسیز ہیں، اور یہ خود پتہ نہیں کتنی رفتار سے جل رہی ہے. مادہ ہے، صرف میٹر کی بات کر رہا ہوں. مادہ کہ ہبل ٹیلیسکوپ ابھی تک ایکسٹریکٹ نہیں کر پا رہا کہ کتنی جگہ ہے ہمارے پاس. اس پورے کا امام ہے وہ. اور یہ وہ عالم ہے جو نظر آتا ہے ہمیں. اس کے علاوہ جتنے عوالم ہیں سب کا امام ہے، اور ہر عالم کے اندر حاضر ہے.
اب آپ سمجھے کہ مطلب میں کہاں ہوں. اور کسی نے ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے پہلے اچھی خاصی نوکری کرتے تھے, جاب کرتے تھے, چھوڑ کے چلے گئے, سب کچھ تھا. یہ میں کہا بھائی پہلے ایک کمپنی کی نوکری کرتے تھے, اس کا سی او ایک, اس کی 4-5 کمپنیاں ہوں گی. ابھی جو کمپنی میں جاب ملی ہے اس کا سی او کائنات کا امام ہے. آپ سوچیں اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد. یعنی آپ تصور تو کریں, یعنی ہم تو یہ خوش ہو کے مر جاتے ہیں. اب چاہے ہم نکمے جاب کر رہے ہیں, اللہ نکمے ہیں, بالکل ضعیف ہے, کمزور ہے, نوکری میں ہوتا نا ایسی بس رکھا ہوا ہے, بس کام وام کا تو ہے نہیں, لیکن چلو رکھ لو, تو ایسے ہی رکھ لیا گیا ہے. لیکن ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ سی او ہمارا کیا سی او ہے, اللہ. کیوں؟ ہوائیں بھی اس کی مرضی سے چلتی ہیں, پھول اس کی مرضی سے کھلتے ہیں, خوشبوئیں اسی کے دم سے قائم ہیں. حتیٰ کوئی شخص راستے کے پتھر کو ہٹا کر جو نیکی کر رہا ہے اسی کے واسطے کی وجہ سے ہے. شہد کی مکھیاں شہد اسی کے وجود کی وجہ سے بنا رہی ہیں, گندم اسی کی وجہ سے اگ رہی ہے, سورج اسی کی وجہ سے جو ہے وہ روشنی پہنچا رہا ہے, بارش رحمت وہی برسا رہا ہے. وہ امام, جب ایسا امام ہو, ایسا آپ مطلب مالک ہے نا, مطلب ہم تو غلام ہیں, اللہ کرے کہ غلام ہوں. یعنی آپ کا آقا یہ ہے, اور جس کا آقا جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنا چھوڑا ہو کے گھومتا ہے معاشرے میں. ابھی آپ کے تعلقات ہوں کسی منسٹر سے, آپ گلی میں گاڑیاں بھی یوں چلائیں گے, بولا بھائی ہمارے تو ایس ایس پی سے تعلقات ہیں, آئی جی سے تعلقات ہیں, اوپر معاملہ بڑھتا جائے, آپ بولے میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, تو آپ بولے بھائی اس کو تو برہم ہی الگ ہے, الگ ہی پروٹوکول میں چلتا ہے یہ. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ بزرگوں, میری لینگویج کیونکہ میں جوانوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہوں تو بہت زیادہ فری ہوتی ہے. مجھے بہت سارے علماء دوست منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا خیال کیا کریں, لیکن بہرحال جیسے لوگ ہیں ویسے رہو, جیسے سادگی ہے ویسی بیان کرو. بناوٹی ہو گئے تو پھر مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو آدمی کیسے چلتا ہے معاشرے میں, میرے تعلقات ہیں, میری پی آر ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, آدمی جیسے چلتا ہے. تو کتنا آدمی وہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہاں پہ بڑی پی آر ہو بندے کی, لیکن دوسرے ملک میں لوگ کو پہچانتا ہی نہ ہو. بولا آدمی یار کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, مڑ کے ہی نہیں دیکھ رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا, تو بھائی وہاں پی آر نہیں ہے آپ کی, یہاں پی آر ہے. لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی قدم رکھ رہے ہو, کہیں پہ بھی قدم رکھ رہے ہو, انسان تو دور کی بات, ان پتوں کو بھی پتا ہو, ان پتوں کو پتا ہو, پتھروں کو پتا ہو کہ آنے والے کے قدم جو رکھ رہا ہے یہ کون ہے, یہ کس کی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے. عزیزان محترم, پھر تبھی تو ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی سائل کھٹکھٹائے, صرف کھٹکھٹائے, نہ کہ اپنی حاجت کہے, صرف آ کے کھٹکھٹائے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن کیونکہ میں مشہد میں رہتا ہوں تو آقا کے آگے یہ جسارت نہیں کر سکتا, اس لیے حرم جا کر حاجتیں لے کر آیا کروں. لیکن بنا کیسا دیا کہ ظاہر انقلاب سے پہلے ایک کوئی افسر تھا, اس کی زوجہ مریض ہو گئی, شدید مریض, ڈاکٹروں نے بولا جواب دے دیا, خون نہیں رک رہا. تو وہاں پر ایک جو وارڈ میں کام کرتا تھا اس نے بولا ایک ہے شخص ایسا جو اس کو صحیح کر سکتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا یہ عالم دین ہے, اسے نہیں پتا اتنا. اس نے کہا لے کر آؤ. ظاہر ہے افسر تھا,
تو ادھر بھیجا کہ وہ لے کر آؤ. تو اس نے بھی وارڈ والے نے بولا وہ آنے والے لوگ نہیں ہیں, وہاں جانا پڑتا ہے. تو خیر انہوں نے بھیجا, وہاں پہ سوال کیا تو وہ انہوں نے اپنے کسی ایک شاگرد کو درس دے رہے تھے, انہوں نے ایک شاگرد کو بولا جاؤ ہاسپٹل, کمرے کے باہر کھڑے رہنا اور صرف یہ کہنا خون کو کہنا کہ نخودگی نے کہا ہے رک جا. اب یہ تصرف کیسے ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے امام کے قریب ہے. وہ یہی سمجھنا ہے ہم نے کہ مثلا یہ تصور کیوں, کس طرح ہو گیا, یہ سب کیسے ہو رہا ہے. امام خمینی کتنے لوگوں نے بولا کیا کر رہے ہیں آپ, لوگ مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر امام یہی بات کہتے ہیں, پھر امام یہی بات کہتے ہیں, اور آپ اثرات دیکھیں اس انقلاب کے آج پوری دنیا کے اندر کہ تشیع کے پرچم کو سرافراز کیا ہوا. یا بہت سارے لوگ وہ ملک اور اس چکر میں لگ جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے ساری چیزیں, لیکن اصل جو بات ہے وہ تو ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی ایک شخص تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا اس نے. یعنی 79 میں انقلاب, ایک شخص, ایسا کوئی جانتا ہی نہیں تھا. حوضہ کہتا تھا کہ روح اللہ نام تھا, روح اللہ کو ان کو کیا پتا, یہ تو اپنے گھر سے آتے ہیں, مسجد سلماسی میں درس دیتے ہیں, نگاہیں تو ان کی زمین پہ ہوتی ہیں. آپ اگر قم جائیں تو آپ کو ان کا بیت ابھی بھی ہے اور وہ مسجد بھی ابھی بھی ہے, فاصلہ کو زیادہ نہیں ہے. کہا یہ تو زمین پہ نگاہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہمارے استاد کہنا کہ انہیں زمین کی نگاہوں نے کائنات کو بدل دیا کہ آج تک نام خمینی کا لے لو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایسا کام کیا اجزاء نے, تو ظہور کا مقدمہ فراہم کیا, ظہور کا مقدمہ فراہم کیا. یعنی ہم جیسے ایک چھوٹے ادنا سے طالب علم, یعنی ہمیں لوگ برا والا بھی بول رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, بھائی یہ ہیں وہ ہیں. بات دیکھیں, بات آئیڈیالوجی کی ہے, بات جو ہے وہ امامت اور ولایت کی ہے, بات نظام کی ہے. اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو ایک دنیا میں امام کا نظام کیسے چھائے گا؟ اور یہ کیوں ہوا, کیسے ایک شخص نے کر لیا؟ ایک شخص جو رات کو گریا اتنا کرتا ہے کہ ہمسائے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فوتگی ہو گئی ہے, نہیں خدا کی بارگاہ میں, اور دل میں اتنا مضبوط ہے کہ دشمن کو کہتا ہے کہ میں مکہ مار کے تمہاری حکومت کو توڑ دوں گا. یعنی جمعے کا دن تھا فرانس میں جب یہ تھے, تو میڈیا والے کچھ عرصے کے بعد آئے, ان کا جو ساتھ تھا وہ بتایا کہ میڈیا والے آئے. اچھا جو 7 لوگ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اچھا میڈیا کی پروٹیکشن ملے ہمیں, تو یہ سب پورا میڈیا جمع ہو گیا. تو آئے امام خمینی کے پاس, کہا کہ آغا وہ میڈیا والے آئے ہوئے سوال پوچھیں گے تو بڑی کوریج ملے گی پوری دنیا میں. اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی میڈیا کوریج دے گی تو پروجیکشن ہوگی پوری دنیا میں. 7 لوگ تھے, ہم بھی یہی کرتے ہیں, بھائی میڈیا پروجیکشن دے گی تو کچھ ہوگا. جمعے کا دن تھا, امام نے کہا آج تو جمعے کا دن ہے, میں نے ناخن کاٹنے ہیں, میں نے غسل لینا ہے, آج تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ چاہ رہے تھے کہ ان کا محتاج نہیں ہوں میں, یہ نہیں ہے وہ ہے, وہ جب چاہے گا سب ہو جائے گا. یہ توکل, یہ ایمان, یہ امام. اس لیے تو امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. اب یہ کیسے آیا؟ وہ امام کو درک کیا. تو عزیزان محترم, بہرحال ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ واقعاً ہم امام کو درک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ ہمیں اس گھر میں داخل ہونا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کے اسم, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ اس کو رفت دیتا ہے, اور اس میں اسی گھر کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں. وہ بس گھر میں وارد ہونا ہے. اور ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اس گھر میں وارد ہونا ہے بہرحال کسی طریقے سے. اب اس کی شرط ہے اہل ذکر. ذکر کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو ڈیفائن کیا کہ قرآن ہے اور رسول خدا اور ائمہ, یہ ذکر ہے. یہ ذکر لفظی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں لفظ سے کوئی ذکر کروں گا, نہیں. یہ اصل
یعنی اپنے وجود کو ان تک پہنچانا ہے، تو یہ ذکر آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور جس کو یہ ذکر حاصل ہو گیا بس پھر وہ اب کوئی اور اذکار نہیں کرتا، کیونکہ انہی کو حاصل کرنا ہے. ان کو حاصل کرنا زیادہ شرائط ہیں، اور یعنی آپ کو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے، اس اہل ذکر بننے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. جو میں خلاصہ کرتا ہوں گفتگو کا، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 222، جو مولا کائنات نے اس ذکر کرنے والوں کی خصوصیات بتائی ہیں. خطبہ جو ہے وہ طولانی ہے، کوشش جتنا توفیق ہوگی اسی کو آہستہ آہستہ. امام فرماتے ہیں بہرحال قرآن کی آیات بھی جو ہے وہ ساتھ میں سہارا، اصل قرآن کی آیات ہیں، پھر ہم نہج البلاغہ سے سہارا لیتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36 37 بھی جو ہے وہ جو میں تلاوت بیت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. یعنی مثال کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ذکر سے غافل نہیں ہوتے. یعنی یہ چیز ان کے ذکر کو روکتی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تفسیر میں کہ مثلا سارا کام نہیں کرنا، ہم نے دنیا کا کام نہیں کرنا، ہم نے کاروبار نہیں کرنا، ہم نے مسائل زندگی کی نہیں، ہم بس تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، پہاڑ پہ چلے جائیں، کمرہ بند کر لیں، خانقاہ بنا لیں، ہم ذکر کرتے رہیں. نہ، نہیں، یہ نہیں ہے. یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر پھر بھی دائم الذکر رہتے ہیں. یعنی یہ ہر حالت میں ذکر کے اندر ہے، ہر حالت میں ذکر. یعنی اپنا انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا ہے. جانے محترم بہت عجیب جملے ہیں، یعنی واقعا میں خود استفادہ کر رہا ہوں. بہرحال محنت ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری کی ہے، میں تو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بھی صحیح طرح نہیں کر پاتا. آپ کی خدمت میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن محنت انہوں نے کی ہے. لیکن میں خود جب اس چیز کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں، بنا رہا ہوتا ہوں، تو میری اپنی حالت ایسی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. یعنی جب امام توصیف کر رہے ہیں، صفتیں بیان کر رہے ہیں ان کی کہ یہ ہر وقت دائم الذکر ہے. خوب اب اس ذکر میں کیسے ہوں؟ شرط پہلی میں نے آپ کو بولی کہ اصلاح ہے. یعنی آج ہماری کوشش جو وقت بہرحال وقت جو ہے وہ جتنا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا مراقبہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، یعنی اپنے حساب رکھتے ہیں. اچھا، کس کا حساب رکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں ہمارے وجود پہ ضبط ہو رہا ہے، یعنی سیف ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم جو عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ الگ ہے، وہ کتاب الگ ہے جہاں لکھا جا رہا ہے، وہ نامہ اعمال نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ان کے وجود پہ سیو ہو رہا ہے، یعنی وجود میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو اہل ذکر ہیں یہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ قیامت میں ان کا محاسبہ کیا جائے. یعنی عزیزان محترم تھوڑی سی مشکل سی بات ہوگی سمجھنے میں شاید میں اللہ کرے میں پہنچا دوں بات. یعنی یہ اس سے پہلے کہ قیامت میں ان کے آگے چیزیں روشن ہوں، کھلے کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ اسی دنیا میں ان کے آگے روشن ہو جاتی ہے بات. یعنی مثال کے طور پر قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات ہیں، سورہ غافر کی آیات ہیں، آتے ہیں کہ یہ جو نشور ہے یعنی انسان کی حالت ہوگی، یعنی قیامت جو ہے ایک ایسا عالم ہے کہ جس میں وسعت ہے اور وہاں پر چیزیں ظہور کریں گی. یعنی جو آپ یہاں کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، چاہے وہ نیک کام ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی نقص ہو، یعنی کوئی نقائص ہے میرے یا کوئی قوت ہے میرے اندر، یہ دونوں عالم قیامت میں ظہور کریں گی اور الگ سے ظہور کریں گی. کیسے ظہور کریں گے؟ وہ اس کی مثال دیتے ہیں. مثال کیا ہے کہ جیسے کوئی ایک بیج، ایک دانہ، ایک چیز بوئی جاتی ہے زمین میں، چاہے وہ گندم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ شکوفہ ہوتی ہے، یعنی وہ کھلتی ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ درخت بنتی ہے. اب وہ جو بیج بویا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے ایک پودا ہو سکتا ہے ایک بڑا درخت بن جائے، ہو سکتا ہے ایک باغ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کانٹوں کا ریگستان بن جائے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیج بویا کیا تھا. اسی لیے اب ہم جو کر رہے ہیں بیسل میں ہم اپنے وجود میں یہ بذر کر رہے ہیں،
یعنی اپنے وجود میں یہ بو رہے ہیں. اب جو بو رہے ہیں یہ عالم قیامت میں شکوفہ ہوگا, یہ وہاں پتہ چلے گا. یہ روایات میں ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے سے جو اس نے کیا ہوگا وہی کھل جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صراط کسی کی بہت باریک ہے, صراط کسی کی بہت چوڑی ہے, کوئی نور کے ہولوں میں ٹریول کرے گا, وہ کیا ہے؟ وہ جو کیا تھا وہ ظہور کرے گا, اور اعمال جو ہے وہ مجسم ہو رہے ہیں. یعنی میں جو بھی عمل کرتا ہوں, اسی لیے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو, یعنی جو بھی تم چاہے تم چھوٹی سی عمل انجام دے رہے ہو چاہے تم بڑا عمل, یہ سب جو ہے وہ مجسم ہو رہا ہے, یعنی جسم بن رہا ہے. یعنی آپ نے خدا نہ پر رستے کا پتھر ہٹایا نیکی کی کسی کے لیے, اب یہ جو عمل تھا, اب یہ کوئی کریڈٹ کارڈ میں تو نہیں آئے گا آپ کے پیسے کہ جی آپ نے پتھر ہٹایا 500 روپے مل گیا آپ کو. اگر 500 روپے آپ کو ملیں گے تو آپ بولیں بھائی ایک پتھر ہٹ, چلو سارے پتھر ہٹاؤ, ٹھیک ہے. تب یہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا, یہ وہاں پر ہوگا, یہ وہاں کے بینک میں سیف ہو رہا ہے. اچھا وہاں کا بینک کہاں ہے, کہاں ہے, کون سا بینک ہے یہ بھی نظر نہیں آتا ہمیں. تو وہاں جانے سے پہلے اصل میں عالم برزخ میں یہ جسم بن رہا ہے, اور یہ عالم برزخ جو ہے وہ جانے کے بعد نہیں ہے, وہ ساتھ ساتھ ہے. یعنی جہاں میں نے ابھی کوئی نیکی کی وہاں پر ایک اچھی چیز بن گئی. اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو جانوروں کی شکلیں ہوں گی. کیوں ہوں گی؟ کیونکہ عالم برزخ میں جو شکل بنی تھی ویسی اٹھایا گیا بندہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار میری عاقبت خیر دے, میرا اینڈ اچھا ہو, میں حق پہ مروں. کیوں؟ خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی حالت میں مر گیا ویسے ہی اٹھایا جاؤں گا. انسان زبان سے, اس لیے جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ نہج البلاغہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اہل ذکر وہ ہیں کہ پروردگار جب ان کو نورانی کرتا ہے, یکجا کرتا ہے, تو ان کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ دیکھتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھ رہے. ان کی زبان ویسی ہو جاتی ہے جو لوگوں کی نہیں ہے. ان کی سماعت چینج ہو جاتی ہے, یہ دوسرے ذکر سنتے ہیں جو کائنات میں ہو رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. صلی علی محمد وآلہ محمد. وادی السلام میں کہ خدا انشاءاللہ میں توفیق دے زیارت کی, نجف اشرف میں, وہاں پر ان کا مرکز مبارک ہے. بہت بڑے حوزے کے نجف کے علماء عرفا میں قرار دیے جاتے ہیں کہ جتنے بھی آج سارے شاگرد ہیں آج حوزے کے اندر وہ انہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. 1 گھنٹے کی تہجد کی نماز پڑھتے تھے شہر سے باہر نکل کے رات کو, اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو اپنے اطراف سے غافل ہو جاتا تھا, یعنی اطراف سے کٹ جاتا تھا, تو مجھے کائنات میں ہونے والے ذکروں کی آوازیں آتی تھی. یعنی کیوں؟ یعنی کانوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اور جو تفکر اور افکار ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر خدا اپنے بندے سے نجوا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اہل ذکر ہے. ذکر اب وہاں پہ یہی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جو محاسبہ کرتے ہیں, یعنی چیک کرتے ہیں, جیسے ایک بزنس مین چیک کرتا ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے نارمل یوتھ ہے تو ایگزامپل تو دینی پڑتی. جیسے ایک بزنس مین ہے, ابھی اس کو کوئی ڈیل کرنی ہے یا کوئی نیا بزنس کرنا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ آیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اور پوری اسٹریٹجی دیکھتا ہے, پلان دیکھتا ہے, چارٹ دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, یہ پوری جو بھی ہر بزنس کے حساب سے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ محاسبہ کر کے یہ دیکھ دیتا ہے کہ ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے یا ہمیں پروفٹ ہوگا, واضح کر لیتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جب نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے, اور فائدہ ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کر دیتا ہے. یہ اہل الذکر یہی کرتے ہیں. یہ جب کوئی عمل یا کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ عمل جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا, یعنی پہلے ہی کر لیتے ہیں.
نہج البلاغہ مولا متقیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ ضعیف ہیں، یعنی بہرحال ضعف ہے ان کے اندر، نقص ہے ان کے اندر، کمزوری ہے، مگر یہ اپنی کمزوری کو گریہ کر کے پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ، کاش میں نے آپ کو یہ بات پہنچا دی ہو. یعنی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پروردگار اللہ اکبر. یعنی مجھے تو توفیق ہوئی ہے، یقیناً آپ میں سے بھی شاید لوگوں کو ہوئی ہو، آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کی. یعنی نماز میں ایسا چیخ اور گریہ، یعنی گویا کچھ دیکھ رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے. گریہ، راتوں کا گریہ، وجود کا گریہ. خود آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں طالب علم تھا تو ہمارے استاد یعنی آغا قاضی نے ہمیں کہا تھا کہ نجف میں جاؤ اور مولا کے حرم میں جا کر رات کو نمازیں شب جو پڑھتے ہو اس میں جو ہے وہ قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھو. ہم سے رمضان میں ایک دن نہیں پڑھی جاتی. مولانا پڑھتا ہے بیچارہ، وہی پھوکے مارتا ہے، ہم تو پانی لے کے گھر چلے جاتے ہیں. خود تو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں یا وہ کھینچ کے اس کے بعد میں وہی مولانا پھوک مارتے ہیں. اب واقعاً پڑھے دعائے جوشن کبیر، بندہ پڑھے تو صحیح. وہ قنوت میں پڑھ رہا ہے، تہجد کی قنوت میں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. کہہ رہے ہمیں دیا. تو ایسے میں ایک عربی جوان آیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کی. اس کے پڑھنے میں جو سوز اور وہ جو کیفیت تھی عجیب تھی. کہہ رہے ہم بھی ظاہر سن رہے تھے. جیسی نماز ختم ہوئی شخص چلا گیا. تو ہم نے پوچھا استاد سے، استاد نے بولا تمہیں پتہ ہے کون تھا یہ؟ کہا وقت کا امام. اللہ. آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب ان کو درک کر پائیں گے، یعنی اس طرح، جو کہ یقیناً بعد میں آقا بہجت اس مقام پہ پہنچ گئے. کہا کہ اپنے باطن کو اس مقام پہ لے کر جانا پڑتا ہے. امام اس آنکھوں سے اگر نظر نہیں آ رہا، وجود دیکھ سکتا ہے امام کو. یہی ہے، یہ جو اہل ذکر ہیں ان کے لیے کائنات کے مشاہدے کھل جاتے ہیں، کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں. اور یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کس کے بدلے میں ہے؟ یہ ذکر دنیا کے بدلے میں ہے. یعنی یہ دنیا دے دیتے ہیں اور اس ذکر کو لے لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ یا امام یا دنیا. وہ بولیں گے کہ مطلب دنیا مطلب نہیں. اب جو امام اگر لے لیا تو اب جو امام نے آپ کو وظیفہ بنایا وہ آپ کو انجام دینا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا نے بلایا تو نہیں مولا میں یہاں رک جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر. نہ، اب جو امام نے کہا ہے وہی سب کچھ ہے. تو یہ دنیا کے بدلے میں ذکر کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اب کیا کریں؟ مطلب ہم محاسبہ اپنا کریں، ہم اپنے مسائل دیکھیں، اپنے نفس کی کیفیات دیکھیں. ہم ایک نگاہ ہماری اٹھتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ خدا نہ خواستہ غلط ہو تو مجسم ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی اریزر یا ربر یا کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی. یعنی جو داغ لگ جاتا ہے اندر، وہ دنیا کا کوئی مٹیریل اسے دھو نہیں سکتا. کیا کریں؟ اب جو اتنے لگ گئے، استاد فرماتے ہیں کہ ہمارے کہ بعض اوقات انسان گناہ خدا نہ خواستہ اس سے ہوتا ہے، 7 نسلیں اس گناہ کو پے کرتی ہیں. اللہ، 7 نسلیں. اور کہا اس پھر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کو ختم کرے. 7 نسلوں کو اس گناہ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ ہم متوجہ ہوں، یعنی ہم مائنر سیکنڈ پر بھی دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے. اور گناہ صغیرہ کبیرہ خدا کے ہاں سب گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. وہ اپنے ایک دوسرے کے ناپنے کی وجہ سے بڑا ہے، ورنہ چھوٹی سی بھی غلطی کی تو خدا کی بارگاہ میں تو انسان نے غلطی کی ہے. اب کیا کریں کہ ہم ایک ہی چیز، اگر ہم اس محاسبے کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں متصل ہونا پڑے گا، اتصال پیدا کرنا پڑے گا.
وائرنگ پہنچانا چاہتے ہیں اس آواز کو بہت دور تک، تو ہمیں آپس میں اتصال یعنی کنیکشن کو جوائن کرنا پڑے گا کہ یہ صدا دور تک جائے. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے پوچھا تمہارے بھائی کے کیا حال ہے؟ اس کے بھائی کے بارے میں کہا بہت صحیح ہے، احتیاط پہ عمل کرتا ہے، ہر چیز پہ احتیاط، یعنی بہت احتیاط پہ عمل کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے. کہا ہمارے معاملے میں یعنی ہماری ولایت کے معاملے میں؟ کہا وہ ابھی کسی نتیجے بھی نہیں پہنچا، وہ احتیاط پہ عمل کرتا ہے. امام نے کہا اگر اتنا ہی احتیاط پہ عمل کرتا ہے تو فلانی جگہ فلانے دریا کے پاس اس نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب یہ تو نہیں سمجھا، یہ چلا گیا، اس نے جا کر اپنے بھائی سے گفتگو کی. کہا کہ امام یہ کہہ رہے تھے کہ احتیاط پہ عمل کرتا ہے. تو پھر وہاں اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس سے غلطی ہوئی تھی، کوتاہی ہوئی، اور کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. امام سے نہیں چھپا سکتے، ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں چیزیں، امام سے چھپا سکتے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں امام پہ ایمان لے آیا. ہمیں بھی متصل ہونا ہے امام سے، امام ہی ہے جو ہمیں بچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام ہی ہمیں نکال سکتے ہیں ان مشکلات سے، اور کوئی نہیں. عزیزان محترم، دنیا کی کوئی مشینری، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو ہمیں ہمارے نفس سے بچا سکے ان مشکلات سے. شیطان کا جو روٹین ہے، یا آپ اس کو شیڈیول کہہ لیں، یا آپ اس کا ٹائم ٹیبل کہہ لیں، یا آپ اس کی پلاننگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، شیطان کا اتنا پیچیدہ نظام ہے، اتنا گمبھیر نظام ہے. کیسے ہو؟ اس نے 4000 سال، روایات میں ہے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ریاضت کی ہے نا، ریاضت کی ہے. ابھی آپ مطلب گھر میں بیٹھ جائیں، کچھ لوگ 10 دن نماز شب پڑھتے ہیں، مولانا کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ خود آئے ہمارے پاس. بھائی کیسے آئے گا؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگ تسبیحاں دیتے مولانا کچھ کھل جائے. کیسے؟ ایسے تھوڑی کھل جاتا ہے سب کچھ. شیطان نے 4000 سال ریاضت کی. تو آپ سوچیں اس کو جو ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، وہ میرے آباء و اجداد سے واقف ہے کہ کیسے لوگ تھے، میرے نقائص سے واقف ہے شیطان کہ یہ کہاں گرے گا، اس کی کمزوری کیا ہے. ہوتا ہے نا آپس میں دوستوں کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے. یہاں تو شیطان کو ہماری ہر کمزوریاں پتا ہے. اس کو مشکل یہ ہے، اس کا نفس ان لذتوں کا شکار ہے، اس کو کھانے میں لذت ہے، اس کو شہوت کی لذت ہے، اس کا اخلاق میں یہ پرابلم ہے، یہ بہت اچھا ہے لیکن فلانی جگہ پر آ کے پھٹ پڑتا ہے، اس کو وہیں لے کر آؤ. یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کو پھنسانا کہاں ہے. یہ جو اس نے محنت کی ہے اس کو میں پانی میں بہا دوں. وہ یہی کرتا ہے. 40 انسان اتنے سال عبادت کرتا ہے. کتنے مشہور واقعے ہیں بنی اسرائیل کے علماؤں کے کہ اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، سب کچھ کیا. شیطان نے بھی آگے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. دیکھا یار یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تھک ہی نہیں رہا. نمازیں پڑھتے پڑھتے دیکھا ایک دن ہوا میں بلند ہو رہا ہے. یہ کیسے کیا؟ کہہ رہا خوب اس کے لیے ایک الگ کام کرنا پڑے گا. کہنا کیا کام؟ کہہ رہا فلانی عورت ہے، اس کے بعد جاؤ، اس کے ساتھ غلط فعل انجام دو. اب دیکھ رہے ہیں، اب یہ سوکھی عبادتیں، بصیرت نہیں. مطلب آپ شیطان کو ہلکا نہ لیں. گئے اس خاتون کے پاس گئے، اس نے بولا کہ تو پرہیزگار آدمی ہے، یہ کیوں آیا میرے پاس؟ وہ سمجھ گئے کہ شیطان نے اس نے اس کو واپس بھیج دیا. پھر کہتے ہیں کہ اس خاتون کو بڑا درجہ ہو گیا، خدا نے اس کو مغفرت دے دی اور یہ وہ کر دیا. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے شیطان کا. ایک عالم دین کے پاس آ گیا، اس کے سامنے آ گئے اور اس نے بولا بھائی تم چلے جاؤ، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میرے سے کیا تم بحث کرتے ہو؟ کہہ رہا نہیں پھر بھی. کہہ رہا نہیں
کہہ رہا تم مجھے ہرا نہیں سکتے. عالم نے بولا. کہہ رہا اچھا بحث تو کرے. بحث کرتے رہے. دیکھا میں نے کہا تھا تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہیں. کہہ رہا نہیں میں تو صرف آپ کا یہ وقت حاصل کرنا چاہتا تھا. اتنا تیز ہے. مطلب ہم نے تو کبھی توجہ ہی نہیں دی نا اس کے اوپر. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. مشہور واقعہ بہت بڑے عالم دین کا کہ ان کی شاگرد نے خواب میں دیکھا شیطان جو ہے شیخ مفید کا ہے غالباً. شیطان خواب میں دیکھا کہ بڑی بڑی زنجیریں ہیں, پتلی زنجیریں ہیں, چھوٹی زنجیریں ہیں. ایک وہ اتنی بڑی ہیں جیسے کشتیوں کو ہینگر ڈلتے ہیں, اتنی بڑی زنجیریں ہیں. تو اس نے شیطان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا جتنا شخص بھاری ہے اتنی بڑی زنجیر ڈالتا ہوں میں. تو کہا یہ اتنی جو سب سے بڑی سخت ہے یہ کس کے لیے؟ کہا تمہارے استاد کے لیے. کہا مگر اس نے پھر بھی توڑ دی. اور کہا میرے لیے؟ کہہ رہا تم جیسوں کے لیے زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. نا وہ تو ہوا کے دھوکے پہ شیطان کے ہیں وہ تو. ہاں جانے کو ہوتا ہے ہم خدا نہ خواستہ ایسی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذرا سا دو یہ تو ایسے بہک جائے گا. ایک میسج آ جائے بس ہو گیا کام. اتنے عرصے سے محنت کر رہا تھا میں یہیں گر گیا. ایک تصویر نے تباہ کر دیا, فجر میں اٹھنے نہیں دیا. اتنا ہلکا. اللہ اتنا ہلکا. یہ گیا صبح اپنے استاد کی خدمت میں. استاد سے کہا کہ ایسا ایسا ہے. استاد نے کہا ہاں میرے گھر میں فاقے کھانے کو کچھ نہیں, لیکن میرے پاس وجوہات تھی, یعنی خمس کے کچھ پیسے تھے. بہت دن ہو گئے تھے. تو میں نے کہا چلو میں ایک سکہ قرض لے لیتا ہوں, یعنی اسی سے قرض اٹھا لیتا ہوں, جب آئیں گے تو اس میں ڈال دوں گا. کہہ رہا میں بازار تک گیا کہ خریدوں, مگر جیسی دکان تک پہنچا تو مجھے خیال آیا حرام نہیں کر رہے. ہاں جتنا بڑا لیول ہے امتحان ویسا ہی ہے, حرام نہیں کر رہے. قرض لے سکتے تھے, دے سکتے, لیکن مقام ایسا ہے کہ جب وہاں پہنچا تو خیال آ گیا کہ اگر میں مر گیا تو کسے پتا چلے گا کہ میں نے اس سے قرض اٹھایا تھا. کہا میں واپس آ گیا. جتنا بڑا شخص ہوتا ہے شیطان اس کے لیے ویسے ہی برنامہ بناتا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا علماؤں کے پاس تو سب سے زیادہ وہ ہے نا ایکسپلینیشن ہوتی ہے. کوئی کام کرتا ہے تو اپنی طرف سے توجہ بنا دیتا ہے, ارے دیکھیں یہ ایسا ایسا ہے, ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. اس طرح ہر شخص ایسے ہی کرتا ہے اور وہ اس کو ایسے ہی گھیرتا ہے. شیطان نفس کو جانتا ہے کہ مارنا کہاں ہے اس کو. عزیزان محترم یہ بہت سنگین معاملہ ہے. یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ پوری تاریخ میں ٹریول کرتا ہوا آیا ہے ہمارے تک. اب کہاں سے بچیں؟ کون بچائے گا؟ صرف امام بچا سکتا ہے بس. اگر امام نہ ہو, امام نہیں بچا کے نکال کے لے گئے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے, نہ صرف اس وقت کے امت کو, قیامت تک کے لوگوں کو نجات دینے کے لیے. آؤ متصل ہو, آؤ جڑو مجھ سے آ کے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آؤ میں تمہیں بچاؤں گا, میں نجات دوں گا. تبھی تو معاملہ الگ ہے. تبھی تو ہر شب جمعہ آپ کو زیارت امام حسین پڑھنی ہے, شب قدر کی راتوں میں زیارت امام حسین پڑھنی ہے, 15 شعبان ہے زیارت امام حسین پڑھنی ہے. جتنی بڑی راتیں ہیں سب میں آپ کو زیارت امام حسین پڑھنی ہے. کیوں؟ اصل گرفتگی کائنات پہ کچھ اور ہے. کائنات لے جائے گا حسین. آیت اللہ شمس الدین کتاب میں فرماتے ہیں آیت اللہ عراقی سے کہ امام جمعہ کربلا کے تھے, بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر. ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھائی کوئی رہنے کی جگہ ہے. میں نے کہیں اور کہا. اب میں نے بولا عجیب سے میں کوئی یہاں اس زمانے میں کہا کہ میں کوئی یہاں جگہ تھوڑی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, بولے عالم دین تھے. لیکن کہا ہاں ٹھیک ہے وہ ایک جگہ ہے میں لے جاتا ہوں, خالی ہوگی. تو خالی تھی, رکھ دیا. پھر وہ بندہ اس طرح آہستہ آہستہ جب تک رہا ملتا رہا مجھے. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ حضرت حور کی قبر تک چلیں. تو میں نے کہا ہاں 2 راستے ہیں, باغ والا بھی ہے. وہ چلو باغ والے سے چلو. کہتے میں ہمراہ ہوا. راستے میں ایک بہت بڑا سانپ آ گیا. میں گھبرا گیا. تو اس نے بولا کیا ہوگا, کیا تمہیں سانپ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے اشارہ کیا بندے نے
شام کو کہ سوکھ جا، کہتا وہیں سوکھ کے پتھر ہو گیا. میں عجیب سا ہوا. خیر گئے زیارت کی. بعد میں کہیں گے کہ وادی سلام چلنا ہے زیارت کے لیے. میں نے کہا چلے. کہہ رہا ہاتھ پکڑا میرا، اگلا قدم وادی سلام میں. وہاں زیارت کی تو کہنا کہ اب اتنی دور آئے ہیں تو اب مولا کی حاضری نہ دیں. تو کہا لیکن میں بھائی عالم دین ہوں، مطلب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں وہاں پر لوگ میں کیسے بتاؤں گا میں کیسے آیا. کہا تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا. کہتا گئے ہم زیارت کر کے واپس آئے. کہتا کچھ دن بعد میں اس گھر کے پاس سے گزرا جہاں اس کو میں نے کرایہ پہ دلایا تھا. تو وہ خاتون کہتی ہیں یہ عجیب شخص ہے جس کو تم نے لایا. کہتا ہے ساری رات اس کے گھر سے نور نکلتا رہتا ہے کمروں سے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں خدا کا واسطہ تمہارے پاس یہ سب کیسے آ گیا سب کچھ. کہا کچھ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتا ہوں، حرام کو ترک کیا ہوا ہے. واجبات پہ عمل، حرام کو چھوڑ دیا ہے. اب آپ بولیں گے یہ کوئی کمال ہے؟ کر کے دیکھ لیں زندگی میں، کر کے دیکھ لیں. یعنی کیا ہے؟ یعنی حسین کے پاس سے جو گزرا اسے کہاں پہنچا دیا ہے حسین. ویسے وقت جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس میں یقیناً آپ کا حسن سماعت بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. مجھے پتہ نہیں چلتا وقت کا، ورنہ آسان نہیں ہوتا ہے وہ بھی امام کی گفتگو کرے. بہرحال کائنات ان کے اختیار میں ہے. پروردگار نے ان کو خلق ایسے کیا ہے، ان کو خلق ایسے کیا ہے. ہمارے یہاں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے چیزوں کو. میں اپنی بات کروں گا تو لوگوں کو امام سمجھ میں آنے کے بجائے یا تو وہ پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے خلق اس لیے کیا، جس کی سب سے بڑی سمپل سی سمجھنے کے لیے جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے، جو پروردگار نے کہی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. اب خدا نے خلق کیا ہے ان کو، یہ مخلوق ہے لیکن افضل مخلوق ہے. یعنی اس مقام پر ہے کہ کوئی اصل درک نہیں ہے. ہم لوگ جتنی کوشش کریں عزیزان محترم، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے کہ یہ ہے کیا. یہ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کے والد مصاحب پڑھا کرتے تھے صرف مجلسوں میں. ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے یعنی ہمارے استاد کے خواب میں آئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا وہاں کیا ہے، یعنی عالم میں کیا خبر ہے. تو کہا کہ جتنا حسین دنیا میں کریم تھا اس سے کہیں بڑا وہاں بادشاہ ہے. یہ کمال، یعنی یہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا عزیزان محترم، ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو سکتا. جتنا آپ قریب جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین ہے کیا ہے. رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قبرستان میں ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے. تو اس گورکن کے پاس بیٹھ کے کوئی نہیں کسی کو دفنایا ہے، کہاں لے کے چلو. کہا قبر پہنچے تو کسی کو دفنایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہہ رہا ایسی خوشبو آ رہی ہے. کہا کس کی؟ کہا سید الشہداء اس قبر پہ آئے ہیں. یعنی دیکھا، یعنی جو اہل ذکر ہو جاتا ہے وہ اس عالم کو کسی اور طریقے سے محسوس کرتا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ شخص نیک تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے سید الشہداء تشریف لائے اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے قبرستان کے لوگوں کا عذاب ہٹ گیا ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے امام حسین. تو ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے کہ جس کی ماں مدینہ سے چھوڑ دے محرم میں شہر شہر گلی گلی ملک ملک امام بارگاہ کیا گھر گھر. یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں عزیزان محترم، یہ ہے حقیقت ہے. یہ ہر جگہ
اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے. اللہ اکبر. استاد اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس عالم میں امام حسین کی شفاعت دے. استاد عالی بیان کرتے ہیں کاشان کے بہت بڑے عالم دین تھے، ابو الکاشانی مجلسیں پڑھا کرتے تھے. محرم کا آیا چاند نکلا تو لوگوں نے مجلسیں کہیں، انہوں نے مجلسیں کی. گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی سی عورت، ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ مطلب شاید خواتین اس مقام پہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن خواتین بہت مقامات پہ پہنچی ہیں جن کے لیے رول ماڈل سیدہ ہوں، وہ بڑے مقام. بوڑھی سی عورت ملی مجھے، کہا کہ شیخ میری بھی مجلس پڑھ دو. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری دن میں 4 مجلسیں ہیں. تو اب انہوں نے بولا کہ میں ایسے کہوں گا تو برا لگے گا، تو میں ایسا ٹائم بولتا ہوں کہ یہ اس میں پڑھوائیں گی نہیں مجھے. تو کہا میں نے کہا میرے پاس صرف دوپہر کو 2 بجے کا ٹائم ہے. اب وہ 2 بجے کا ٹائم دوپہر کا سخت ٹائم ہے، صبح ہوتی ہے، رات کو اس میں لوگ آرام کرتے ہیں کہاں. تو وہ بڑی خوش ہو گئی، وہ کہتا ہاں اس سے تو اچھا ٹائم ہی نہیں ہو سکتا. اب کہنے لگے اب میں نے خود کہہ دیا تھا تو میں کیا کرتا. کہا میں جانا شروع ہوا مجلسوں میں. کہہ رہا چند بوڑھی خواتین بیٹھی ہوتی تھیں اور بس میں آتا تھا، تھوڑا سا ذکر کرتا تھا، مصاحف پڑھتا تھا، چلا جاتا تھا. کہتا ہے روز عاشورہ جو ہے وہ میرا روٹین چینج ہوتا تھا، تو میں ساری مجلسیں صبح کرتا تھا تاکہ دن کا ٹائم چھوڑ دوں. عاشورہ کا دن ہے، خود استفادہ کروں میں. کہتا ہے میں نے سب کو تو کہہ دیا، خاتون کو بوڑھی کو کہنا بھول گیا کہ میں صبح مجلس کرتا ہوں. کہتا ہے میں نے ساری مجلسیں کی روز عاشورہ کا یہ دوپہر ظہر کا ٹائم گزرا، میں تھک چکا تو میں تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے لیٹ گیا. تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی. کہا میں نے خواب میں حضرت سیدہ کو دیکھا. کبھی بھی آگے مجھے کہہ رہی ہے ابو الکاشانی اس بوڑھی عورت کو تم نے نہیں بتایا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. کہہ رہا میں ایک دم اٹھا، وہ عالم دین تھے. اٹھا، میں نے جلدی لباس پہنا، میں دوڑا. فاصلہ دور تھا، گرمی تھی، شدت تھی. کہہ رہا میں نے دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ خاتون بوڑھی گھر سے نکلتی ہے، گلی کے کونے پہ آتی ہے، پھر گھر جاتی ہے، پھر گھر سے نکلتی ہے. کہتی میں نے شاید مجھے دیکھ نہیں رہی کہ گھر چلی جائے. جیسے میں قریب پہنچا تو مجھے بولتی ہے شیخ تم کہاں ہو، سیدہ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے. یعنی ہم اس چیز کو درک نہیں کر سکتے. یعنی وہ بے چین ہو رہی ہے خاتون، وہ شاید سمجھے عالم دین کہ میرا انتظار کر رہی ہے. کہہ رہے نہیں، سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے تو خواب میں دیکھا، یہ بوڑھی عورت اپنی حیات میں دیکھ رہی ہے. ہاں زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور کیوں نہ آئے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہو، وہ کیوں نہ آئے. وہ جس نے بڑے نازوں سے پالا ہو حسین کو، وہ دستے کربلا کیوں نہ آئے، اس مقام پر کیوں نہ آئے کہ جہاں حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. ہاں ہزارہ وہ تو مجلس ہو گئی، یقیناً سیدہ آئی ہوگی. یا سیدہ ہماری ایک ہی التجا ہے آپ سے، ایک ہی التجا ہے. ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں، لیکن آپ ضرور آتی ہیں. ہماری ایک ہی التجا ہے سیدہ، ہم ان گناہ گاروں سے کربلا کی زیارت نہ چھینیں. ہم مر جائیں گے اگر ہم کربلا نہ پہنچے. ہماری حیات کربلا ہے. یا سیدہ وہ 61 ہجری تھی کہ جب آپ کا بیٹا تنہا تھا،
ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار کرنا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں سوائے غم حسین کی کوئی اور غم عطا نہ فرما۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اتنے بے اولاد ہیں حضرت علی اکثر کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداری مجلس ماتم جلوس ہو رہا ہے پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ اور یہ جو بہرحال آپ نے سنا ہوگا آج علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے لیے پابندی لگا دی انہوں نے شیڈیول 4 میں ڈال کر۔ پروردگار تو جانتا ہے بہرحال عزاداری کا مہینہ ہے، ہر ذاکر کی خواہش ہوتی ہے تیرے حسین کا ذکر کرے، ہر سننے والے کی خواہش ہے کہ اس عزا کو سنے۔ پروردگار ان مشکلات اور ان مصیبتوں کو ہمارے اوپر سے ہٹا۔ اور حکومت کو بھی بہرحال سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی اقدامات کرنے بھی ہوتے ہیں تو کم از کم محرم سے پہلے، تاکہ آدمی بہن مجلسیں ہو رہی ہیں 3 4 5 جگہوں پہ، ایک عالم دین وہ بھی ان جیسی شخصیت مجلس پڑھ رہی ہے اور آپ کل کو کہیں کہ آپ نہیں آئے تو یہ خود دیکھیں۔ بہرحال پروردگار تو اپنی بارگاہ سے لطف عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں مجلس ہونے میں عزاداری میں پروردگار ہمیں اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد۔